اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. امیر المومنین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ اللهم صل على السلام محمد وآل محمد. یہ حدیث مبارک جو آج کا درس قرار پا رہی ہے، اس میں امام فرماتے ہیں جب تم دشمن پہ غلبہ حاصل کر لو تو ان کو جو ہے معاف کر دو، اور یہ معاف کرنے کو جو ہے اس غلبے کا شکر قرار دو. ایک دشمن ہے، آپ اس پر غلبہ پا لیے ہیں، جب غلبہ آپ اس پر اختیار کر چکے ہیں تو اب اس کو معاف کر دو. غلبہ پانے کے بعد کہتے ہیں یہ معاف کر دینا شکرانہ ہے کس کے لیے؟ جو آپ نے غلبہ جو ہے اس پہ پیدا کیا ہے، یہ اس کا شکریہ ہے اس غلبے کا. یہ اللہ نے تمہیں غلبہ دیا ہے، لہذا اس پر شکر ادا کرو. یہ نعمت پروردگار ہے. یعنی ہم اگر کسی دشمن پر غالب آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا یہ معاف کر کے اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرو. آپ غور فرما رہے ہیں، دشمن کو معاف کر دینا یہ سمجھ لیجئے کہ شکریہ ہے. اب اگر دوست ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو ناراض ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیں ایک دوسرے کو تو بڑے بڑے مشکلات ہمارے کلچر کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے حل ہو جائیں. دشمن کی بات ہے، دشمن کوئی معمولی نہیں. اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، مومنین کا دشمن، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایسا کرے اگر اس کو معاف کر دو. اور یہ معاف کرنا یہ شکریہ ہے. معاف کرنا، ان کو درگزر کر دینا، تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا کہ جاؤ چھوڑ دیا ہم نے تمہیں، آزاد کر دیا. احادیث میں بہت ساری حدیثیں موجود ہے کہ جو عفو و بخشش کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. آیات قرآنی بھی موجود ہیں، اور مشہور وہ آیت جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. یہ کیا کرتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ متقین کے صفات میں سے ہے. متقین کون حضرات ہیں؟ کہتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں غصے کو. ٹھیک ہے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ متقین کی صفات میں سے. متقی کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے یہاں بھی ناس کا لفظ ہے، یعنی لوگوں کو، کسی خاص فرقے، گروہ، کسی خاص مذہب کے لیے معافی نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی ہے، ہر ایک کو معاف کر دو. ہاں اگر دشمن بزدل سمجھ لے، ہماری معافی کو بزدلی سمجھ لے، تو اب وہاں پر انتقام لے لینا چاہیے. ایسا نہ ہو وہ کہ بزدلی
اسلام کے سر آ جائے تو یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہیے اب دشمن کو، اسے انتقام لے ہی لینا چاہیے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، غور فرما رہے ہیں کہ یہ متقین کے صفات میں سے قرار دیا ہے معاف کر دینا۔ اور اس کے بعد حدیث میں بھی متقین کے اور مرسلین کے سنت میں سے قرار دیا ہے۔ العفو عند القدرت من سنن المرسلین والمتقین، معاف کر دینا، ایک دوسرے کو درگزر کر دینا، دشمن پر قدرت پانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، بخش دینا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ من سنن المرسلین، مرسلین رسولوں کی سنت میں سے ہے اور متقین کی سنت میں سے ہے۔ یعنی مرسلین اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتے تھے، متقین کے صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر قابو پانے کے بعد انہیں معاف کر دیتے تھے۔ اور ایک مقام پہ ایک حدیث میں اسے دنیا و آخرت کی سعادت اور نیکی میں سے قرار دیا گیا، یعنی معاف کرنا دنیا اور آخرت کی نیکی میں سے ہے۔ یہاں بھی سعید اور نیک ہوں گے آپ، اور آخرت میں بھی آپ سعید اور نیک رہیں گے اگر دشمن کو جو ہے آپ معاف کر دیں، ظالم کو آپ معاف کر دیں۔ اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی اس حدیث نے، اسی کے ضمن میں تینوں باتیں معلوم ہو جائے۔ ثلاث من مکارم الدنیا والآخرہ، 3 چیزیں جو ہے دنیا اور آخرت کی نیکی میں سے ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تعفو عمن ظلمک، اسے معاف کر دے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ظالم کوئی معمولی بات نہیں ہے، اب ظالم دشمن بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، تو یہ معاف کر دیں اگر ظالم ہی ہو۔ ہم کیا ہے، تھوڑی سی بات گھر میں بھائیوں کے درمیان فوراً آستین چڑھا کے میدان میں آ جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا بھائی نرم پڑ رہے ہیں محبت میں تو آگ کو بھڑکانے والی جو ہے پیچھے خواتین ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا آج کل کے دشمن خطرناک ہے۔ ہاں یہ یہ آج کل کے دشمن کا کیسا ہے کہ تم معاف کرنے کے بعد بھی اب ابھی شعر آتے جاؤ، ہاں یہ غلطی سے بھی اس کا جو اس کا بھی معافی مانگے آتے ہیں، اب ابھی دباؤ سے یہ ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے خیال رہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے۔ وہ تو ہر 2 پارٹی ہے نہیں، سمجھے تو معافی صحیح بات ہے، یقیناً اگر انسان دیکھیں اس میں کیا ہے، ہم اگر دوسروں پہ چلیں گے، ہماری رسی اگر دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو یقیناً یہ سب کام نہیں ہوگا۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہمارے چڑھانے والے دوسرے افراد ہوتے ہیں، بے شک ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے، ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ چہرہ جائے گا، قبر میں تنہا ہم جائیں گے، لاکھ آپ کے عزیز اور رشتہ دار ہوں، دنیا میں بہت پیار کرتے رہے ہوں، ذرا سا بڑھاپا آیا تو بچے بہترین توشک لا کے ڈال دیے، بہترین جو ہے کمرے کو سجا دیا، اے سی لگا دیا، سب وہاں کیا لگائیں گے؟ بس قبر کے دہانے تک پہنچا دیا۔ اب آپ ہوں گے آپ کے اعمال۔ چنانچہ ایک شخص حالت احتضار میں مرنے کا وقت اس کے قریب آیا تو دیکھا سب رو رہے ہیں گھر کے لوگ۔ بیوی سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے پاس سہارا کوئی نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ ہی تو ہمیں کھانا پانی لباس ساری چیزیں دیتے تھے، اب ہمارا کون ہوگا؟ بچے الگ رو رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ ہی تھے ہمارے لیے۔ سابرے کا واقعہ ہاں یہ ساری میں تو یہ اسی طریقے سے ایک ایک سے پوچھا، پھر خود رونے لگا چیخ۔ اب جب چیخ مار کے رونے لگا تو لوگ اس سے پوچھنے لگے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ تمہیں اپنی فکر تو ہے لیکن میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کی تمہیں میری فکر نہیں ہے کہ میں اب کہاں جا رہا ہوں۔ سب اپنے اپنے مطلب پر ہوتے ہیں۔
چور رو بچے رو تو معاف یہ کرو آپ۔ یقین جانیے کہ ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کہیں ہو رہی ہے تو اس میں کسی کا ساتھ مت دو، حتیٰ کہ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو وہاں پہ والدین کی مخالفت کر جاؤ، کیونکہ اللہ کا حکم ہر ایک پر نافذ ہے، بے شک ہر ایک پر فوقیت رکھتا ہے، ہر ایک پر بلند ہے۔ لہذا ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے کو آمادہ کرنا ہے وہاں کے لیے جہاں ہم تنہا رہیں گے اور منو من مٹی کے نیچے ہم دفن کر دیے جائیں گے۔ کوئی نہیں ہوگا جو ہماری فریاد کو پہنچے گا۔ ایسے میں اگر نام اعمال ہمارے اچھے ہیں، کیا کہنا روایتوں میں ہے کہ یہ نام اعمال ایک نورانی شکل میں آپ کے قبر کے اندر وارد ہو جائے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو تین چیزیں جو ہے دنیا و آخرت کی نیکی میں سے ایک، اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف نہ کر دے۔ دوسرے وَاتَّصِلُوا مَنْ قَطَعَكَ، اگر تم سے کوئی قطع رحم کرے تو تم صلہ رحم کرو۔ یہ صلہ رحم یعنی رشتہ دار جو ہمارے ہیں ان سے تعلقات اچھے رکھو، اگرچہ وہ بھاگ رہے ہوں دور، لیکن آپ کا اب ضروری نہیں ہے کہ پکڑیں اور خوب گلے سے لگائے رہے، نہیں ہم ملنا چاہتے ہیں، سلام کے ذریعے ہاں احسن، بس کم از کم ایک سلام کر لیں، اگرچہ وہ بھاگ رہا ہو لیکن آپ اپنا وظیفہ پورا کرتے جائیں۔ تیسری چیز وَتَحْلَمُ إِذَا جَهْلَ عَلَيْكَ، اگر کوئی تم سے نادانی سے پیش آئے، جہالت سے پیش آئے تو آپ برداشت کریں اس جہالت کو۔ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو مومنین کے خلاف توقع ہو جاتے ہیں لیکن وہ برداشت کرتے ہیں۔ ایسا یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں سمجھ رہے، بیوقوف آپ نہ سمجھیں۔ اگر کوئی اہل علم سے ہے، کوئی عالم ہے، ان کو دریدہ دہنی سے کوئی جملہ بول دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کمزور ہے، اس کے زبان پر تالے ہیں اس حدیث کے۔ وَإِلَّا طاقت تو اللہ نے بولنے کی صلاحیت ہر ایک کو دی ہے۔ اگر آپ کسی کی بے عزتی کر سکتے ہیں تو اس کے زبان میں بھی، اس کے بھی منہ میں زبان ہے، وہ بھی آپ کی بے عزتی کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا ہے تو ایک گھر کی شرافت جو دینی شرافت ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی چیزیں جو ہے یہ عفو و بخشش ایک دوسرے کو معاف کرنے کے حوالے سے آئی، یہ دشمنوں کے لیے ہے۔ تو اگر دوست ہو اور تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہو جائیں تو ان کو تو بدرجہ اولا ہمیں معاف کر دینا ہے۔ اور چنانچہ تاریخ میں آپ بہت سارے واقعات دیکھیں گے کہ اس قسم کے رونما ہوئے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھیں گے تو اس قسم کے واقعات ہوئے کہ انہوں نے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ اسی مہینے میں فتح مکہ ہے، ماہ رمضان میں مکہ فتح ہوا ہے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے لیے ایک بڑا لشکر جو ہے ترتیب دیا، اور یہ لشکر اسلام جو ہے مکے پہ چڑھائی کے لیے آگے بڑھا۔ کیوں یہ مکے کی طرف گئے؟ کیونکہ پیغمبر کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان ایک جو ہے کمپرمائز ہوئی تھی، صلح کیا تھا پیغمبر نے، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ سنا ہوگا نام صلح حدیبیہ میں پیغمبر سے اور کفار مکہ سے کمپرمائز اور صلح جو ہے برقرار ہوا تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے صلح کا جو عہد و پیمان کیا تھا توڑ دیا تھا، کفار مکہ نے وعدہ جو کیا تھا وعدہ خلافی کر گئے۔ تو پیغمبر نے لشکر ترتیب دیا مکے پر چڑھائی کرنے کے۔ پیغمبر اکرم جو ہے لشکر لے کر جب وارد ہوئے تو وہاں پر لشکر کی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ ڈر گئے، اور تھوڑا بہت جھڑپ کے بعد ہلکی پھلکی، کہتے ہیں نا کہیں کہیں ہلکی پھلکی جھڑپ رہی ہے جب کہیں کچھ حالات خراب ہوتے، تو تھوڑا سا جھڑپ ہونے کے بعد پورے مکہ پر کنٹرول کر لیا لشکر اسلام نے، اور رسول اللہ کی حکومت کا جو ہے یہ بھی جز ہو گیا، مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب پیغمبر اکرم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، جتنے کفار مکہ تھے سب کو معاف کر دیا، اور کہا کہ آج رحمت و بخشش و معافی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی تعداد میں دشمن ہیں اور فرما رہے ہیں آج بخشش کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔
اس کے بعد سب سے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، تم سب کے سب طلقاء ہو، آزاد ہو تم۔ اہل مکہ کو آزاد کر دیا پیغمبر نے، جبکہ انہی مکے والوں میں ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد میں پیغمبر کے خلاف جو ہے جنگ کی تھی، اور رسول اللہ کے عزیز ترین چچا جناب حمزہ کو شہید کرنے والے انہی میں تھے۔ معمولی بات نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ کتنے اصحاب کو شہید کر دیا پیغمبر کے جنگوں میں انہی کفار مکہ نے، لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ سب کو معاف کر دیا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے، اور فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اسی میں جو ہے ابو سفیان وغیرہ وغیرہ سب تھے۔ اسی لیے جناب زینب نے خطبے میں کیا کہا تھا؟ یبنت طلقاء کہا تھا، اور فرمایا اے میرے جد کے آزاد کردہ لوگوں، یہ وہی اشارہ کیا تھا فتح مکہ کی طرف جناب زینب کبریٰ نے کہ تم میرے جد کے آزاد کردہ ہو۔ پیغمبر نے کہا تھا نا اذهبوا فانتم طلقاء، تم طلقاء آزاد ہو۔ جناب زینب نے یہی کلمہ وہاں پہ استعمال کیا تھا، یبنت طلقاء یزید سے کہا تھا تم طلقاء کی اولاد ہو۔ ابو سفیان کو وہاں آزاد کیا تھا پیغمبر اکرم۔ یہ نمونہ ہے، دیکھیے تاریخ اسلام کا کتنا اہم نمونہ ہے کہ پیغمبر نے یہ جو ہے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے ہمیں درس دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ جنگ صفین میں کیا ہوا؟ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر والوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ جنگ میں لوگ اہم کردار یہ پیش کرتے تھے کہ پانی پر قبضہ کر لو، بند کر لو، دشمن جو ہے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ معاویہ نے قبضہ کر لیا، اس کے لشکر والوں نے، امیر المومنین کے لشکر کو پانی نہیں دے رہے۔ اس کے بعد امیر المومنین کے لشکر نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اپنے حکمت عملی سے فرات کو ان کے قبضے سے واپس لے لیا، اور جب انہوں نے واپس لیا تو اب انہوں نے پانی بند نہیں کیا اور کہا لے جا سکتے ہو پانی۔ دشمن پر قابو پا لیا لیکن انتقام نہیں لیا ہے۔ یہ ایک معافی ہے، یہ ایک بخشش ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا کہ تمہارا قبضہ تھا، تم نے پانی بند کر رکھا، لیکن یہ ہم علی والوں کا کردار ہے، یہ ہمارے لشکر، یہ اللہ والوں کا کردار ہے کہ اب ہمیں جو ہے قبضہ مل گیا ہے تو ہم پانی بند نہیں کریں گے۔ یہ معافی۔ بہرحال بے شمار ایسے تاریخ اسلام میں واقعات موجود ہیں۔ خداوند عالم ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔